والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے۔ چلتے ہیں اسٹوری کی طرف۔ ارے آ گئے آپ لوگ، بہت رویا ہے یہ رات کو۔ میں نے اسے چپ کروانے کی بہت کوشش کی ہے، 3 بار تو اسے فیڈر بھی بنا کر دیا ہے، بہت پریشان کرتا ہے یہ۔ آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی کرتا ہوگا نا۔ وہ کنزش کو دیکھ کر اپنے رونے میں تیزی لا چکا تھا۔ وہ دونوں اس کے پاس ہی جا رکے تھے جبکہ اس کا سرد سا سلوک اسے بہت کچھ سمجھا چکا تھا، لیکن کنزش کے دل میں چلنے والی ہلچل کو نہیں سمجھ سکتی تھی جو اپنے بیٹے کو روتے دیکھ کر اس کے دل میں ہو رہی تھی۔ وہ دونوں بازو پھیلائے اس کی طرف آنے کو بے چین تھا۔ ہاں یہ رات کو ایسے ہی تنگ کرتا ہے، لیکن اس کو عادت ہے سنبھالنے کی تو وہ ہینڈل کر لیتی ہے۔ جان مجھے لگتا ہے یہ رات کو ٹھیک سے سویا نہیں ہے، تم اسے کمرے میں لے جاؤ، میں ناشتہ باہر سے کر لوں گا۔ داور کی طرف سے اجازت ملتے ہی وہ جھپٹنے والے انداز میں تاہو کو اس کی گود سے لے چکی تھی اور پھر بنا کچھ بھی بولے اسے اپنے سینے سے لگائے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ یہ بچے بھی نا، خیر تم بتاؤ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ڈائریکٹر اپنے اوپر کوئی بات نہیں آنے دے رہا، جبکہ تمہیں کیس واپس لینے پر اچھے خاصے پیسے کی آفر کر رہا ہے۔ فیصلہ تم کرو، تم کیا کرنا چاہو گی؟ میرا نہیں خیال کہ اس کیس کو زیادہ ہوا دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ تمہاری بہت ساری ویڈیوز نکال رہا ہے جس میں تم کہیں سے بھی مظلوم نہیں لگ رہی۔ یہ اب تم پر ہے، اس سے پیسے لے لو اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جیو۔ کس طرح کی ویڈیو؟ میری تو اس کے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے۔ اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں وہ بہت اچھے طریقے سے دیکھ چکا تھا، لیکن پھر بھی بالکل نارمل سا لگا۔ شاید یہ جان کر کے اس کی کوئی پرائیویٹ ویڈیو اس آدمی کے پاس موجود ہے اسے غصہ آئے گا، لیکن اس نے آگے سے کوئی بھی ایسا رسپانس نہ دیا تھا۔ اب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ کون سی ویڈیوز کی بات کر رہا تھا، لیکن اس کا انداز اس بات کا گواہ تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے، اور اگر اس نے تمہارے کوئی ویڈیو لیک کر دی تو فلم انڈسٹری میں تمہیں کوئی نہیں لے گا، اور یہ نہ ہو کہ تمہیں ادھر کی بھی کوئی قبول نہ کرے۔ اس لیے ایک اچھا مشورہ دے رہا ہوں، پیسے لے لو اور آگے تمہاری زندگی پڑی ہے، اچھا خاصا لمبا سفر ہے تمہارے لیے۔ وہ اسے کہنے لگا، کسی مخلص دوست کی طرح لگا۔ میری کوئی زندگی نہیں ہے کیونکہ میرا شوہر میری جگہ کسی اور کو دے چکا ہے، میرا بچہ تک میرے پاس نہیں ہے، اور بچہ تم لے لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر تم تابان کو لینا چاہتی ہو تو میں تم پر ترس کھا کر تابان کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اس کے وجود سے اتنا بھی مانوس نہیں ہوا کہ تم اسے اپنے ساتھ اٹیچ نہ کر سکو۔ ٹھیک ہے وہ اس سے کافی زیادہ پیار کرتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کوئی اس کی سگی ماں تو نہیں ہے نا۔ اگر تم اسے لینا چاہو تو میں اس کو سمجھا دوں گا، اور اچھا ہے ابھی اس کی عمر بچے سنبھالنے والی نہیں ہے، ابھی تو اس کی عمر زندگی انجوائے کرنے والی ہے۔ میں اگلے 5 سال تک کسی طرح کی کوئی اولاد نہیں چاہتا۔ وہ سراسر بدلا ہوا شخص لگا تھا، وہ اس سے اس طرح سے بات کرے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تو اسے دھمکی دینے والی تھی کہ اگر وہ کنزش کو چھوڑ کر اسے نہیں اپناتا تو وہ اس سے اس کا بچہ چھین لے گی، لیکن وہ تو خود اسے اس کا بچہ دے رہا تھا، یعنی کہ وہ کسی بھی طرح اس کا کوئی رستہ بننے ہی نہیں دے رہا تھا۔ یہ نہ ہو کہ یہ بچہ بھی اس کے سر پڑ جائے اور وہ کچھ حاصل بھی نہ کر پائے۔ داور کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ خود ہی تابان کو اس کے حوالے کر دینا چاہتا ہے، اور وہ تابان کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ اسے بچے کبھی بھی پسند نہ تھے، وہ تو تابان کو پیدا کرنے کے بھی حق میں نہ تھی، لیکن اس وقت داور کو کچھ زیادہ ہی بچے کی طلب محسوس ہو رہی تھی جو نئی بیوی پا کر ختم ہو گئی تھی۔ میں کیسے سنبھالوں گی اس کو؟ مجھے تو بچے سنبھالنا آتا بھی نہیں ہے، آپ کو پتہ بھی ہے، اور کنزش کے ساتھ وہ مانوس ہو گیا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ایک بچے کو اس کی ماں سے الگ کرنا چاہیے۔ میں ابھی کیس واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، باقی اب میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ساری رات تابان نے مجھے 1 سیکنڈ نہیں سونے دیا، میں آج آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو داور نے ہاں میں سر ہلایا جیسے وہ اس کی کنڈیشن کو سمجھ سکتا ہے۔ ہاں تم دوسرا دروازہ کھول لو اور اب سے وہیں سے باہر نکلنا۔ وہ کیا ہے نا، میری بیوی کو پسند نہیں ہے کسی انجان شخص کا اس طرح سے ہمارے گھر پہ رہنا۔ تو یہ تم اندر سے لگاؤ گی یا میں باہر سے لاک کر دیتا ہوں؟ وہ ہاتھ میں موجود تالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اپنی پرائیویسی میں اس کا وجود بالکل نہیں چاہتا تھا۔ تالا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس طرف نہیں آؤں گی، اور آپ کی لاڈلی بیوی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ غصے سے کہتی کمرہ بند کر گئی۔ میری لاڈلی بیوی کے مسئلے تمہیں سمجھ میں آتے تو کیا ہی بات تھی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا، وہ واپس اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ تاؤ اس کی ماں کا وقت تھا جس میں وہ انٹرفیئر ہرگز نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کو چیک تو اس نے بھی کرنا تھا، کہیں اس چڑیل نے اس کا کوئی پیس ہی نہ کھا لیا ہو۔
آئی ایم سوری تاہو بیبی، آپ کی ماما بہت گندی ہیں، بہت گندی ہیں، آپ کو اس چڑیل کے حوالے کر دیا۔ اب وہاں رات بھر بھی آپ اپنی ماما کے بغیر رہے، آپ کی ماما ہے ہی گندی، اس کو آپ کی قدر نہیں ہے، اس کی کوئی چیز اچھی نہیں ہے، اس نے آپ کو خود سے دور کر دیا۔ اس کے ننھے سے چہرے کو ہاتھوں میں تھامے وہ مسلسل چومتے ہوئے خود کو کوسے جا رہی تھی، جبکہ آنسو روانی میں بہہ رہے تھے، جیسے جو کچھ کیا ہو اس نے خود اپنی مرضی سے کیا ہو اور اب پچھتا رہی ہو۔ جبکہ تاہو ماما ماما کی گردان کرتا، کبھی اس کے سینے میں منہ چھپا رہا تھا تو کبھی اپنی چائنیز زبان میں شاید اس چڑیل کی شکایت لگا رہا تھا، جبکہ وہ اس کے ننھے سے وجود کا ایک ایک کونا چیک کر رہی تھی، جیسے اس عورت نے اس کے ساتھ کچھ کر ہی نہ دیا ہو۔ وہ کتنی دیر دروازے میں کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر اندر جانے کا ارادہ ترک کرتا وہیں سے پلٹ گیا۔ یہ ان دونوں ماں بیٹے کا وقت تھا۔ کیسا عجیب آدمی ہے میرا باس، مجھے تو کہہ رہا تھا کہ میں اس کیس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، اور اب خود اس کے پیچھے لگ گیا ہے۔ اور یہ ڈائریکٹر، اف، ایسے ہوتے ہیں ڈائریکٹر، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ مجھے اپنے باپ کا غلام سمجھ رکھا ہے، اس لیے کبھی ادھر فٹ بال کی طرح ٹانگ مارتا ہے، کبھی ادھر۔ بچے تیرا تو میں کوئی کام نہیں کرنے والا۔ نہیں، میری طرف سے تو جہنم میں جا۔ وہ داور کے کہنے پر کسی ایکسپرٹ ویڈیو ایڈیٹر کو ڈھونڈنے گیا تھا تاکہ وہ جان سکے کہ ویڈیو اوریجنل کون سی ہے اور فیک کون سی۔ اس سے زیادہ غصہ داور پر آ رہا تھا، جس نے اس سے کہا تھا کہ اس کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اب اسی کیس کے پیچھے لگ گیا تھا۔ اگر اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا تو پھر اس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ ابھی تو اس کی چھٹیاں بھی منظور نہیں ہوئی تھیں۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ وہ اب اس اگلے کیس پر کام کرنا شروع کر چکا ہے تو اس کی چھٹیاں بھی منظور نہیں ہوں گی، اور وہ شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی کنواروں جیسی زندگی گزارے گا۔ وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کیس میں کسی طرح کا کوئی انٹرسٹ نہیں دکھائے گا، بلکہ داور کو صاف جواب دے گا۔ اسی لیے وہ ایڈیٹر ڈھونڈنے کے بجائے سیدھا اپنے گھر آ گیا تھا۔ وہ کبھی کسی کیس میں اتنی آلسی نہیں کرتا تھا، لیکن داور کو بھی اس کیس میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا، اسی لیے کہہ رہا تھا کہ جتنا ٹائم ہو سکے اتنا لگانا۔ شاید وہ اس ڈائریکٹر کو لمبا چوڑا انتظار کروانا چاہتا تھا۔ خیر، اسے کیا، اس کی طرف سے جائے جہنم میں۔ اس کے لیے تو اچھا ہی تھا کہ اسے آدھے دن کی چھٹی مل گئی تھی، وہ آرام سے اپنی نیند پوری کر سکتا تھا۔ سہروش کے لیے اس نے بہت لمبی پلاننگ کی تھی۔ اسے حاصل کرنا مشکل تھا، مگر وہ عشق ہی کیا جو آسانی سے مل جائے، لیکن وہ اس کے ساتھ وقت نہیں گزار پا رہا تھا۔ اس وقت وہ گھر واپس آیا تھا۔ اس کا ارادہ آرام کرنے کا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اوپر پلٹا تھا جب پیچھے سے آواز آئی، میں آخری بات نہیں کروں گی، باقی سب کچھ بول دوں گی۔ آخری بات بھی کرنی پڑے گی۔ وہ پلٹ کر ایک بار پھر اسے جواب دیتا ہوا کہنے لگا، دیکھیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے پلیز، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، باقی سب کچھ بول دینا۔ وہ اسی انداز میں بول کر پلٹا تھا، ہو گئی تم لوگوں کی سرگوشیاں ختم؟ اب ہمیں بھی بتا دو کہ آخر ہوا کیا ہے۔ بابا کی سخت آواز گونجی، کیا ہونا ہے؟ وہی آپ کا لاڈلا افسر بیٹا جس نے میری زندگی حرام کر رکھی ہے، اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ آپ سننا چاہیں گے؟ وہ انہیں دیکھ کر کہنے لگا، اکیلے میں بتانا، تمہارے دکھ بھری داستان سنوں گا۔ بابا جواب دیتے ہوئے کمرے کی طرف پلٹ گئے، تم باپ بیٹے کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی، اور اب تو مجھے بہو اور تمہاری سمجھ بھی نہیں آتی۔ امی نفی میں سر ہلاتے ہوئے مسکرائی تھیں۔ امی جان، آپ کی بہو کی تو ساری کارستانی ہے، بڑی چالاک ہے، شاطر قسم کی لڑکی ہے یہ، اس نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تو سہروش نے اسے گھور کر دیکھا۔ دیکھے یہ مجھے کس طرح سے گھور رہی ہے، جیسے آنکھوں سے کچا چبا جائے گی۔ اس نے فوراً اس کے گھورنے کی شکایت کی تھی، تم چپ رہو، میری بہو بہت معصوم ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں اتنی معصوم بہو لکھی ہے، میرا دل کرتا ہے میں ہر وقت اس کی نظر اتارتی رہوں۔ امی نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ جھیپ سی گئی، ایک آپ اور دوسری آپ کی ایکسٹرا معصوم بہو چاند سورج کی جوڑی ہیں، آپ دونوں ہم غریب کیا کہہ سکتے ہیں۔ خیر، میں تو جا رہا ہوں تھوڑی دیر سونے کے لیے، مجھے 5 بجے کے قریب لازمی جگا دینا، مجھے واپس آفس جانا ہے، اور باقی جو باتیں تم نے مجھ سے کہنی ہے نا، وہ ڈیل والی، وہ رات کو کہنا۔ میرے رومانٹک موڈ میں وہ مسکرا کر اس کا گال کھینچتا کمرے میں چلا گیا، جبکہ سہروش تو بس اس کے منظر سے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھی، پھر پرسکون نہیں کی ہوگی۔
اس کے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن وہ سیدھی سادی سی لڑکی اس کے زاور کو اس سے چھین کر لے جا چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی زاور اب تک اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ آتا ہی کیوں؟ وہ تو اپنی بیوی کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ لیکن نہیں، اس نے سوچ لیا تھا وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ ایک پلان ناکام ہوا ہے، ابھی اس کے پاس بہت سارے راستے تھے۔ اسے کوئی نہ کوئی حل نکالنا تھا، اور حل نکالنے کے لیے اسے اپنے بھائی کو شامل کرنا تھا۔ اسے مطلب نہیں تھا کہ اس کے بھائی کو سحروش چاہیے تھی یا نہیں، لیکن وہ زاور کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اسے ہر قیمت پر وہ چاہیے تھا۔ اب زاور اس کی محبت نہیں، اس کی ضد تھا۔ اٹھ جائیں میری ساس کے بیٹے، آپ نے 5 بجے کا کہا تھا، 5:30 بج رہے ہیں۔ کیسے اٹھاؤں میں آپ کو؟ اتنا جگانے پر قبر میں لیٹے مردے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن آپ کے کان پر جو تک نہیں رینگ رہی۔ سرتاج، آپ نے 5 بجے جگانے کے لیے کہا تھا۔ گھڑی کی طرف نظریں کرم کر دیں، ورنہ آپ لیٹ ہو جائیں گے اور الزام مجھ معصوم پر لگا دیں گے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اٹھ جائیں۔ وہ اس کا بازو پکڑے گھسیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سامنے کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن پھر اسے امید کی ذرا کرن نظر آئی۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر خمار آلود آواز میں بولا تھا، تم معصوم نہیں، بہت چالاک لڑکی ہو، تم نے مجھ معصوم کو پھنسا لیا ہے۔ میرا معصوم سا دل میرے بس میں نہیں رہا، صرف تمہارے گن گاتا ہے، اور تم ظالم لڑکی میرے حق پر قبضہ کر کے بیٹھی ہو۔ تم نے اپنی کڑوی کڑوی سڑی ہوئی باتوں سے میری ویڈنگ نائٹ برباد کر دی، اور اب وہ کھڑوس داور حیدری میری زندگی برباد کر رہا ہے، اور اس داور حیدری کی پہلی بیوی میرا ہنی مون برباد کر رہی ہے۔ اس دنیا میں صرف میں ہی برباد ہو رہا ہوں، باقی سب تو پرسکون ہیں، خوش ہیں، مزے میں سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، صرف میرا ہی سکون تباہ ہوا ہے۔ وہ اٹھتے ہی اپنے رونے لگا تھا، جبکہ آنکھیں بند تھیں، کہیں وہ دوبارہ تو نہیں سو گیا۔ یہ سوچ کے ساتھ ہی اس نے اس کے کندھے پر دوبارہ دونوں ہاتھ رکھ کر پوری جان لگا کر اسے ہلایا تھا۔ یہ نہ ہو کہ وہ پھر سے بڑبڑاتے ہوئے سو جائے اور اس کی زندگی میں ایک بار پھر سے عذاب ہو جائے۔ مجھے واپس آ کر جتنا مرضی کوس لیجیے گا، لیکن پلیز آپ لیٹ ہو رہے ہیں، اب تو 5:45 ہو گئے ہیں، اب اٹھیں گے۔ آپ نے 5 بجے جانا تھا اپنے کسی ضروری کام کے لیے۔ وہ ایک بار پھر سے اسے جگا رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے لڑکی، تمہارے ساتھ جاگ تو گیا ہوں میں، اتنی باتیں کر رہا ہوں تم سے، پھر بھی جگائی جا رہی ہو؟ اتنا وزن ہے تمہارا، ساری ہڈیاں توڑ دی میری، شکر ہے سیڑھیوں پر تم میرے اوپر نہیں گر گئی، ورنہ مجھ معصوم کی ایک ہڈی نہ بچتی۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسے گھورنے لگا، جبکہ اس کی بات پر وہ حیران سی اس کو اور پھر اپنے آپ کو دیکھنے لگی تھی۔ بلڈوزر جسامت کا مالک تو وہ خود تھا، وہ کہاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، لیکن شاید اس کو اس سے لڑنے میں بہت مزہ آ رہا تھا، اسی لیے الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا۔ لیکن وہ اس کے ساتھ اپنا دماغ خراب کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، اسی لیے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے اٹھ کر ایک نظر گھڑی پر ڈالنے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ اور پھر جیسے اس نے اس کی فریاد سن لی تھی، اور فریاد سننے کے بعد وہ اچھلا، بیوقوف لڑکی، میں نے 5 بجے جگانے کے لیے کہا تھا، میرا موبائل فون کہاں ہے؟ اس نے بھاگتے ہوئے اپنا موبائل فون اٹھایا تھا، جہاں داور کی 16 مسڈ کال تھی۔ مر گیا کہیں یہ ہٹلر، غصے میں آ کر میری چھٹیاں کینسل نہ کروا دے۔ میں نے تمہیں جگانے کے لیے کہا تھا، لیکن تم… میں جگا رہی تھی، آپ جاگ نہیں رہے تھے۔ میں نے اتنی کوشش کی آپ کو جگانے کی، لیکن آپ جناب کی آنکھ کھلے تو نہ۔ اس سے کچھ کہے، وہ کچھ بھی کہتا، وہ اپنے بولنے لگ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہے وہ اپنی بولنے لگ گئی، ہاں تو نیک پروین بی بی، میں نے تمہیں جگانے کے لیے کہا تھا، پیار سے مساج کرنے کے لیے نہیں۔ اتنے نرم ہاتھوں سے جگاؤ گی تو جاگنے کے بجائے الٹا اور نیند میں جاؤں گا۔ اب اٹھو، بیویوں والے کام کرو، فٹافٹ میرے یہ والے جوتے پالش کرو۔ وہ اپنے جوتے باہر نکالتا اپنی شرٹ استری کرنے کے لیے پلگ آن کر چکا تھا۔ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کے دوسری
شرٹ تیار کر رکھی ہے، وائٹ مت پہنیے، یہ والی پہن لیں، یہ بھی آلموسٹ وائٹ ہی ہے۔ اس نے ایک شرٹ اس کے سامنے رکھی تھی جو ہاف وائٹ کلر کی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نے جو کہا ہے وہ کرو، تم جاؤ میرے جوتے ٹھیک سے جما کر پالش کرو، میں خود استری کر لوں گا اپنے کپڑے۔ میں نے تو کبھی بوٹ پالش نہیں کیے۔ وہ کم آواز میں منمناتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں تو اب کر لو، اتنا مشکل نہیں ہے۔ وہ اپنے کپڑے تیزی سے استری کرتا اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بہت زیادہ لیٹ ہو رہا تھا اور یہ اس کی معصوم بیوی اس کی بالکل بھی مدد نہیں کر رہی تھی۔ لیکن مجھے نہیں آتے بوٹ پالش کرنے۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے بھاری بھرکم بوٹ سامنے کرتے ہوئے بولی۔ اس کا ہاتھ نیچے کی جانب لڑک رہا تھا۔ یقیناً اس کے نازک بازو کو اس کے بوٹ اٹھانے میں بہت جدوجہد کرنی پڑ رہی تھی۔ کس کرنا تو بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے، وہ اپنے ہاتھ روکتے ہوئے اسے دیکھ کر گھورتے ہوئے بولا۔ میں نے کب کس کیا کسی کو؟ اس نے جھٹکا کھا کر اپنا سر اٹھایا تھا، سیڑھیوں پر گیا۔ مجھے قائد اعظم کے 14 نکات سنائے تھے نیک بیوی نے۔ وہ اب استری چھوڑ کر مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ غلطی سے ہوا تھا، میں گرنے والی تھی، آپ نے پکڑ لیا، وہ سمجھاتے ہوئے بولی۔ وہ اس کی اس انجانے میں کی گئی کس کو نہیں سمجھنے والا تھا، جو اس کی انجانے میں حرکت کو بہت غلط نام دے چکا تھا۔ ہاں 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 بیوی، تم تو معصوم بچی ہو نا، جسے چلنا نہیں آتا، بار بار پھسل جاتی ہو اور آ کر میری باہوں میں گرتی ہو۔ پھر کس جیسی حرکتیں تم غلطی سے کر دیتی ہو، لیکن بوٹ نہیں پالش ہوتے تم سے۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے بالکل لڑاکا عورتوں کی طرح بولا۔ سہروش کی نگاہیں جھک گئی تھیں۔ وہ اسے کتنی بھی صفائیاں دے لے، اس نے وہی کہنا تھا جو اس کا دماغ سوچ بیٹھا تھا۔ اس کی نگاہیں چرانے پر زاور کو اور بھی مزہ آنے لگا تھا اسے تنگ کرنے میں، لیکن یہ وقت ٹھیک نہیں لگا تھا کیونکہ اس کی ناک سے کسی چیز کے جلنے کی بدبو ٹکرا رہی تھی، اور اس کے بعد کمرے میں ان دونوں کی چیخیں گونجنے لگی تھی کیونکہ اس کے استری کردہ کپڑے راکھ ہو چکے تھے۔ آج کی تاریخ میں شاید اس کا کام پر جانا لکھا ہی نہیں تھا، اور اس میں اس کا یقیناً 100% معصوم بیوی کا ہی ہاتھ تھا، کیونکہ یہ تو بات اس نے اپنے دماغ میں بٹھا لی تھی کہ اب زاور کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہوگا تو اس میں ہاتھ سہروش کی مانگی ہوئی بد دعاؤں کا ہوگا۔ مل گیا سکون، اب سکون میں ہو تم، وہ اسے شرٹ دکھاتے ہوئے بولا تو سہروش کو ہنسی آئی، لیکن فوراً ہی اپنی ہنسی کو پر کنٹرول کر کے سیریس شکل بنائی۔ میں نے پہلے کہا تھا دوسری شرٹ پہن کر چلے جائیں، لیکن آپ کو مجھ سے باتیں کرنے سے فرصت ملے تو نا۔ میں نے کر کے رکھی ہوئی ہے استری، آپ یہ والی پہنیں، دیکھیں کتنی پیاری ہے۔ جس دن میں نے پہلی بار آپ کو دیکھا تھا آپ نے یہی والی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ سہروش کے دماغ میں نہ جانے کیسے یہ بات آئی تو اس نے اسے بتا دی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب تم اس دن سے مجھ پر گندی نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سے لے کر پہنتے ہوئے اسے تنگ کرنے لگا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ کون سی بات کہاں لے جاتے ہیں، میری بات کا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا، میں تو بس ایسے ہی بتا رہی تھی۔ بس ماما کی بہو، اچھی طرح سے تمہارے رنگ ڈھنگ سامنے آ رہے ہیں، سب سمجھ میں آ رہا ہے مجھے تمہاری نیت مجھ پر پہلے سے ہی خراب تھی۔ ہائے میری معصوم ماں تو تمہیں ضرورت سے زیادہ معصوم سمجھتی ہے۔ وہ واپس اپنے جوتوں کے پاس بیٹھتا، برش اٹھا کر اپنے جوتے پالش کرنے لگا، جبکہ سہروش کو کوئی مناسب جواب نہیں مل رہا تھا اسے مطمئن کرنے کا۔ آپ کو جو سوچنا ہے سوچتے رہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ پہلے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ اس کے کمرے سے نکلتے ہی زاور کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ گئی۔ سہروش جان، تمہاری نیت مجھ پر جیسی بھی ہو فرق نہیں پڑتا، قیامت تو تب آئے گی جب تم میری نیت کو سمجھو گی۔ السلام علیکم سر، وہ کمرے میں داخل ہوتا سلوٹ کرتا اس سے مخاطب ہوا تھا۔ داور نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس نے اسے بہت دفعہ فون کیا تھا جو اس نے نہیں اٹھایا، اور اس کا انجام یہ نکلا تھا کہ وہ بعد میں اس کا فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایڈیٹر کو ڈھونڈا آپ نے؟
وہ پیپرز پر کچھ لکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، جی سر میں نے ڈھونڈ لیا ہے لیکن وہ صبح تک ہی یہاں آ جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، صبح تک اسے لازمی بھیج دیجیے گا، میری ڈیوٹی آورس ختم ہو چکے ہیں، آپ جا کر تھوڑی دیر پہلے آئی ای میل اس کو چیک کر لیں۔ اور یہ آپ کا ہے، اس نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ مطلب اس کی چھٹیوں کی درخواست نامنظور ہو چکی ہے، اس نے کروائی ہوگی، اسے یقین تھا۔ سر یہ کیا، اس میں میرا کیا قصور ہے جو آپ نے میری درخواست کینسل کر دی؟ آپ نے خود ہی نے تو کہا تھا کہ کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے کام کرنا ہے، تو آرام سے کام کر رہا تھا۔ میں نے تو یہ سوچا تھا کہ آج ایڈیٹر کو ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سکون سے کام کرنے کے لیے کہا ہے، اس لیے ایڈیٹر کی تلاش بھی صبح کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی ڈھونڈ نکالا ہے۔ یہ میرا کیس ہے بھی نہیں، اور پھر بھی میں اس پر اتنی محنت کر رہا ہوں، کم از کم مجھے میری محنت کا صلہ ملنا چاہیے۔ آپ نے تو دشمنی پال لی ہے مجھ سے، کم از کم آپ میری چھٹیوں کی درخواست منظور تو کروا سکتے ہیں۔ اب یہ ریجیکشن آپ میرے منہ پر مار رہے ہیں۔ سر کوئی بھی گورنمنٹ جاب اتنی سخت نہیں ہے کہ 2 دن کے دلہا سے کام کروائے۔ سر میری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہزار طرح کے معاملات ہیں میری بیوی مجھ سے خفا ہو رہی ہے، اور آپ لوگ مجھے یہاں کام پر لگا رہے ہیں۔ اتنا ظلم تو آرمی والوں کے ساتھ نہیں ہوتا جتنا آپ۔ میں نے کہا میری ڈیوٹی آورس ختم ہو چکے ہیں، میرا راستہ چھوڑیے آپ، اور اپنی بکواس اپنے تک ہی رکھا کریں، بہت فضول بولتے ہیں آپ۔ وہ اسے خاموش کرواتا سائڈ سے نکل گیا تھا، لیکن وہ اسے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اگر اس نے آج ہی اسے ریجیکشن پر کام نہ کیا تو پھر تو اس کی چھٹیاں کبھی بھی منظور نہیں ہوں گی۔ سر پلیز میرے لیے تھوڑی سی سفارش ہی کر دیں، میں آپ کی کتنی مدد کرتا ہوں۔ جس چیز سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اس میں بھی آپ کی مدد کرتا ہوں، آپ میری سفارش تو کر ہی سکتے ہیں۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے باہر تک آیا تھا، جہاں زین بھی ان کے پاس ہی آ رکا۔ آپ نے اپنی میل چیک کی؟ انسپکٹر داور، اور وہ داور کو اللہ حافظ کہتا اس سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ داور کے باہر جانے پر وہ مایوس ہو گیا تھا۔ پتہ چل گیا مجھے کہ میری چھٹیاں ریجیکٹ ہو چکی ہیں، کم از کم آپ میرے زخموں پر نمک نہ چھڑکیں۔ وہ وہیں سے پلٹتا ہوا داور کے آفس میں آ کر اس کی کرسی گھسیٹ کر ریلیکس انداز میں بیٹھ گیا تھا، اور یہ حرکت صرف وہی کر سکتا تھا۔ زین سوچ کر مسکرا دیا۔ آپ کو ایک بار اپنی ای میل چیک کر لینی چاہیے۔ جب اس نے اپنے ہاتھ میں موجود لفافہ میز پر پھینکا تو زین نے پھر سے کہا، ہاں چیک کر کے دل جلانا چاہیے۔ ہاں نا، ضرور جلاتا ہوں، 2 منٹ رکے۔ اس نے اپنا فون نکالتے ہوئے اپنا ای میل باکس کھولا تھا، اور جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتا گیا اس کی آنکھیں کھلتی چلی گئی تھیں۔ اس کی چھٹیاں نہ صرف منظور کر لی گئی تھیں، بلکہ اس کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے اسے شمالی علاقوں میں اپنی بیگم کو ہنی مون پر لے جانے کے لیے ٹکٹ بھی بھجوائے گئے تھے، اور یہ سب کچھ داور کی سفارش کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ انسپکٹر داور نے اس کی کارکردگی پر اسے اسٹارز کے ساتھ ساتھ آفس کی طرف سے انعام دینے کی سفارش کی تھی، کیونکہ اپنی شادی کے اولین دن کو وہ نظر انداز کرے اپنے کام کو پوری ایمانداری سے کر رہا تھا، اور یہ بات انسپکٹر داور کو بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ انسپکٹر زین یہ کیا ہے؟ وہ بے یقینی کے عالم میں انسپکٹر زین کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ کی اپلیکیشن، میرا مطلب ہے درخواست ہے، جسے قبول کر لیا گیا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو، آپ کو 7 دن کی چھٹی منظور ہو گئی ہے، اور یہ 7 دن آپ اپنی بیوی کو کہیں پر بھی گھمانے لے کر جا سکتے ہیں۔ یہ لفافہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ ریجیکشن لیٹر ہے، اس میں اصل میں 2 ٹکٹس ہیں جو آپ کو بطور تحفہ بھیجے گئے ہیں، آپ کی بہترین کارکردگی پر انعام کے طور پر، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا، اور اس وقت وہ اتنا خوش ہو رہا تھا کہ اس کا دل چاہا کہ زین کا منہ چوم لے، لیکن پھر فوراً ہی اس نے یہ کام گھر جا کر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر بیوی موجود ہے تو کسی غیر مرد کے ساتھ ایسی نازیبا حرکت کرنے کا خیال بھی دماغ میں کیسے آ سکتا تھا؟ اس نے خود پر 2 حروف لعنت بھیجی تھی۔ اب تو وہ جلد سے جلد گھر جانا چاہتا تھا، لیکن پھر اچانک ہی اسے شرمندگی نے گھیر لیا۔ اس نے داور کو کیا کیا نہیں بول دیا تھا، اور وہ کتنا اچھا تھا۔ اس نے
اس کے لیے نہ صرف سفارش کی تھی، اوپر سے اسے انعام بھی دلوا دیا تھا، اس کے سٹارز بھی بڑھا دیے تھے، اور اس کے دل میں داور کے لیے ایک نرم کونا جاگا تھا، لیکن یہ صرف اس کے سینئر کے لیے تھا، نہ کہ اپنے بھائی کے لیے۔ اسے سارا دن کمرے کے باہر سے آواز آتی رہی تھی۔ پہلے تو وہ جاگتے ہی تقریباً 12:30 بجے کے قریب اٹھی تھی اور پھر تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل گئی۔ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا ان دونوں ماں بیٹے کو ڈسٹرب کرنے کا۔ ایک ہوٹل سے اس نے سکون سے کھانا کھایا تھا اور پھر تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ وہاں اس نے اپنے ماں باپ کو بتایا تھا کہ اس کی پلاننگ تقریباً فیل ہو چکی ہے۔ داور خود اپنا بچہ اس کے حوالے کر دینا چاہتا ہے اور وہ یہ سب کچھ ہینڈل نہیں کر پائے گی۔ اس نے پہلے ہی بڑی مشکل سے اس بچے سے جان چھڑوائی تھی اور اب تو داور اس کا بچہ اسے دینے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزارنا چاہتا تھا، تو یقیناً ان دونوں میں یہ بچہ کافی ڈسٹربنس پیدا کر رہا ہوگا۔ داور کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے حسن میں پوری طرح سے کھویا ہوا ہے اور فی الحال وہ تاؤ کو بھی برداشت نہیں کر رہا۔ اسے صرف اس کی طرف سے ایک اشارے کی ضرورت تھی کہ وہ تاؤ کو اس کے حوالے کر دے، لیکن وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس بچے نے ایک ہی رات میں اس کو اتنا زیادہ تنگ کیا تھا کہ اب اس کا کوئی ارادہ نہ تھا اس بچے کی طرف دیکھنے کا بھی، جبکہ اس کے ماں باپ یہی کہہ رہے تھے کہ بچے سے اسے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا۔ وہ بچے سے منہ نہ پھیرے بلکہ داور کو کہے کہ وہ اپنے بچے کو اس کے ساتھ اپنانا چاہتی ہیں۔ تھوڑی دیر ان لوگوں کی باتیں سن کر وہ واپس گھر آ گئی تھی۔ اس کا دماغ پوری طرح سے خراب ہو رہا تھا۔ وہ واپس یہاں آنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن ماں باپ کے فورس کرنے کی وجہ سے آ گئی تھی، ورنہ اسے ان دونوں کا رومانس دیکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ اس کا دل جلانے میں سب سے آگے ہو رہے تھے۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ یہاں جو کچھ چل رہا ہے وہ اس کی سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ داور کو تو جیسے اس بچے سے بھی کوئی مطلب نہیں رہا تھا، وہ تو صرف اپنی بیوی کا ہی ہو کر رہ گیا تھا، لیکن اسے تو اپنی جگہ تو واپس بنانی تھی۔ اسے واپس داور کے پاس آنا تھا، اس گھر میں رہنا تھا۔ وہ 6 سال سے چلتی بلکہ گھسیٹتی شادی کو ٹوٹنے نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے اپنی شادی قائم رکھنی تھی، ورنہ اس کا کہیں کوئی آسرا نہ تھا۔ اس کے ماں باپ نے تو صاف جواب دے دیا تھا، تو داور کے ساتھ اس کے گھر میں رہو، ورنہ اس کا گھر بھی اس کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے۔ ان کی بیٹیوں نے کوئی فائدہ نہیں دے سکی تھی، اسی لیے ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ اس کا بوجھ ساری زندگی اٹھانے کا۔ وہ واپس اس گھر میں تو آ گئی تھی، لیکن اس وقت اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس مسئلے کا حل خود ہی نکالے گی، اور اس حل کو نکالنے کے لیے اسے کنزش کے بارے میں سب کچھ جاننا تھا۔ اس لڑکی کی ایک ایک چیز کو جاننا تھا، اس کے ماضی میں کیا ہوا تھا، آخر اتنی کم عمر لڑکی کو اچانک شادی کر کے اس کے حوالے کیوں کر دیا گیا، کیا وجہ رہی ہوگی ان کی شادی کے پیچھے۔ ضرور کنزش کے ماضی میں کچھ تو ایسا ہوا ہوگا جو اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا۔ اسے کنزش کے ماضی کو جاننا تھا، اسے وہ پتہ کرنا تھا جس کی بنا پر کنزش کا داور سے نکاح ہوا تھا، اور یقیناً اگر وہ جان جاتی ہے تو اس کے لیے منزل مشکل نہ تھی۔ وہ اسے چھوٹی سی پلیٹ میں چھوٹی سی چمچ کے ساتھ کیلا کھلانے میں مصروف تھی۔ اس نے اسے فروٹ کھلا کر اس کی صحت کو اچھا خاصا کر دیا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کا بیٹا کمزور ہے، بلکہ اس کا بیٹا تو اچھے خاصے ڈولے شولے بنا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اور سب سے مزے کی بات تو یہ تھی کہ وہ جو کچھ بھی کھلاتی وہ خوشی خوشی کھا لیتا تھا۔ ان دونوں کو آرام سے کھانا کھاتے دیکھ وہ بھی اچانک ہی اس کے پاس آ کر اس کے بالوں میں پھونک مارتا اسے اچھلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ تاؤ کہ بابا آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، اس طرح کون کرتا ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ تاؤ کے بابا کرتے ہیں، اس نے تاؤ کا گال چومتے ہوئے شرارت سے مسکرا کر کہا تھا، اور ساتھ ہی اس کے لبوں پر بھی میٹھی سی جسارت کی جس پر وہ شرما کر سر جھکا گئی تھی۔ اچھا اب آپ اسے تنگ نہ کریں، وہ بنانا کھا رہا ہے، بس تھوڑا سا رہتا ہے نا تاؤ بیبی، کھولو شاباش منہ کھولو۔
وہ چمچ کے آگے تھوڑا سا کیلا لیے اس کے منہ کے قریب کرنے لگی، جس پر اس نے پورا منہ کھول دیا تھا۔ داور بڑے مزے سے اسے کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، پھر اچانک ہی اس نے اپنا ہاتھ فروٹس کی ٹوکری کی جانب کرتے ہوئے اور وہاں سے ایک لیمو نکالا تھا۔ آپ نے شکنجی پینی ہے، میں منع کر دوں؟ اسے لیمو کاٹتے دیکھ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ تاہو آلموسٹ اپنا کیلا ختم کر چکا تھا، اسی لیے اس نے ہاں میں سر ہلایا، جس پر وہ خوش ہوتے ہوئے لیمو نکالنے لگی۔ ارادہ اس کی بے باک نظروں سے دور جانے کا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا لیمو بھی لینے لگی۔ اس کا کیا کرو گی تم؟ اتنے سارے لیمو ہیں، باقی میں لے جاؤں؟ یہ میرے پاس رہنے دو۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود لیمو اس کے حوالے نہ کیا تھا۔ لیکن آپ اس کا کیا کریں گے؟ لائیں مجھے دیں، میں آپ کے لیے شکنجی بنا کر لاتی ہوں، کنزش نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر داور نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو وہ بھی بحث کیے بنا اندر کی جانب چلی گئی تھی، جبکہ اب تاہو تھا اور اس کا باپ تھا۔ میرا بچہ ماما کے ہاتھ سے ہر چیز کھا لیتا ہے، ابھی بابا کے ہاتھ سے یہ کھٹا میٹھا لیمو کھائے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے لیمو کا چھوٹا سا سلائس کاٹ کر اس کے ننھے مننے لبوں کے قریب کیا تھا، جس پر اس نے اسی کے انداز میں منہ کھولا تھا جس طرح اپنی ماں کے ہاتھ سے کھاتے ہوئے کھول رہا تھا۔ تاہو نے ناسمجھی کے عالم میں اپنے منہ میں لیمو تو لیا تھا، لیکن اب اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر داور کے نہ رکنے والے کہے بلند ہوئے اور پھر وہ سنتا ہی چلا گیا تھا۔ وہ اتنے کیوٹ فیس بنا رہا تھا کہ وہ بار بار اس کا ماتھا چومتا، لیمو اس کے چھوٹے چھوٹے سرخ لبوں کے قریب کرتا ہے اور وہ ہر بار اپنا منہ کھول لیتا تھا اور پھر مٹھیاں بند کرتا، اپنا ننھا سا چہرہ ہلاتا اور پھر پورا جسم۔ یا خدایا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کنزش بھاگتی ہوئی آئی تھی، جہاں وہ ایک بار پھر سے تاہو کے منہ میں لیمو دینے کو تیار تھا اور تاہو نے اس بار بھی منہ کھول لیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی کنزش تاہو کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ میں چیک کر رہا تھا یہ لیمو کھا سکتا ہے یا نہیں، میں نے صرف 2 بار ٹیسٹ کروایا ہے اسے، اس نے ہنستے ہوئے بتایا تھا۔ داور حد ہوتی ہے کسی چیز کی، اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ میرے بچے کا منہ کھٹا کر دیا۔ آ جاؤ تاہو، ماما آپ کو پانی پلاتی ہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے کچن کی طرف جانے لگی تھی، جبکہ تاہو اپنی ماں کی کندھے سے چپکا چوری چوری اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پیچھے ہی ناگن کی طرح چلا آیا تھا۔ اس کو مزہ آ رہا تھا۔ کنزش پوچھ لو اپنے نواب زادے سے۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ کنزش نے مڑ کر اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ میں موجود آدھا کٹا ہوا لیمو داور کے منہ میں ڈال دیا۔ آیا مزہ؟ وہ اس کے چہرے کے ڈیزائن دیکھ کر کھلکھلائی تھی، جبکہ کمرے میں موجود عائشہ داور کے کہے سن کر حیران تھی، کہاں کہ وہ اس کے سامنے ہنستا تک اپنی توہین سمجھتا تھا، اور کہاں وہ اس لڑکی کے ساتھ خوشی سے جھوم رہا تھا، اور ان کی یہ خوشی ہی تو اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر کیسے وہ اتنا خوش رہ سکتا تھا؟ اس کے بغیر شادی کے 6 سال میں اس نے داور کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنا وہ کل سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اس کی یہی خوشی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ان کی اس خوشی کو ان کے لبوں سے نوچ ڈالے اور کنزش کو کہیں دور، بہت دور چھوڑ آئے، جہاں سے وہ کبھی واپس ان کی زندگی میں نہ آ سکے۔ وشی، وہ ریموٹ اٹھا کر دینا۔ وہ کچن سے نکلتی ابھی صوفے پر باہر آ کر بیٹھی ہی تھی کہ داور نے آرڈر دے دیا۔ اسے حیرانگی اس کے آرڈر پر نہیں، اس کے نئے نام پر ہوئی تھی۔ آپ کے زیادہ قریب ہے، آپ اٹھا لیں خود ہی۔ اس نے اس کے بالکل قریب ہی پڑے ریموٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اٹھا لو سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا مجھے اٹھا کر دو۔ ابھی اور ابھی تک نام کی بیوی ہو تم، میرا کوئی کام نہیں کرتی، یہاں تک کہ صبح بوٹ پالش نہیں کر کے دیے تم نے مجھے۔ ابھی ریموٹ اٹھا کر دو کہہ رہا ہوں تو اس اب بھی نخرے کر رہی ہو۔ اس نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اب وہ کیا جانے کہ اندر ہی اندر اسے اپنے قریب رکھنا چاہتا تھا۔
وہ باہر آئی بھی تھی تو اس سے اتنے دور ہو کر بیٹھی تھی، اور اتنی دوری وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا، آپ کے بالکل پاس ہی تو پڑے ہیں، آپ خود اٹھا لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ہی اٹھا دیتی ہوں۔ وہ بحث کیے بنا اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی اور ساتھ ہی پڑا ریموٹ اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ جو اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کرنے ہی والا تھا، بابا کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہو گیا، جو ابھی بھی اپنے کمرے سے نکلے اس کی طرف آ رہے تھے۔ یہ کیا حرکت ہے زاور، یہ تمہاری بیوی ہے، کوئی نوکر نہیں، تم ذرا ذرا سے کام اس طرح سے کرواؤ گے؟ تمہارے بالکل ساتھ ہی تو ریموٹ رکھا تھا، تم اس بیچاری کو کہہ کر اٹھانے کے بجائے خود بھی تو اٹھا سکتے تھے۔ کوئی بات نہیں بابا، کوئی دور تھوڑی تھا، میں نے اٹھا کر دے دیا۔ اس نے مسکرا کر بات ختم کرنا چاہی۔ بالکل بھی نہیں بیٹا، یہ بہت غلط بات ہے، اس طرح یہ کام چور اور آلسی ہو جائے گا۔ اس نے تمہیں اپنی ملازمہ ہی بنا لیا ہے۔ دیکھو لڑکے، میری بہو بہت معصوم ہے، خبردار جو تم نے اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا۔ اور کیا کہہ رہے تھے تم؟ اس نے تمہیں بوٹ پالش کر کے نہیں دیے تو یہ تمہارا کام ہے، میری بہو کا نہیں۔ خبردار جو تم نے اپنے ذاتی کام اس سے کروائے۔ اور بیٹا تمہیں اس کا کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اپنے فرائض پورے کرے گا، اور تمہارے جوتے پالش کرنے میں اس کے فرائض سے نکال رہا ہوں۔ بابا جان فیصلہ کرتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم بن گیا تھا۔ بابا میں نے کوئی زبردستی تھوڑی نہ کروایا ہے اس سے کوئی کام، وہ تو میں لیٹ ہو رہا تھا اسی لیے میں نے اس کو بول دیا کہ میرے جوتے پالش کر دو، وہ بھی اس نے کر کے نہیں دیے تھے۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے کوشش کی تھی نا، مگر مجھ سے نہیں ہوئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں آہستہ آہستہ سیکھ جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، اس نے بڑی معصومیت سے لب دبا کر کہا تھا۔ اس کی ہوشیاری دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے بی بی میرا کوئی بھی کام کرنے کی۔ اس نے فوراً اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تمیز سے بات کرو لڑکے، ہماری بہو سے، بابا نے ڈانٹا، جس پر سحر نے گردن اکڑائی تھی، جیسے اسے بتایا ہو کہ بابا اس کی ٹیم میں ہیں اور اسے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلی بالکل بھی نہیں ہے۔ بابا میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں تو بس کچھ کہہ کر تو دیکھو، پھر تم دیکھنا۔ آؤ بیٹا ذرا لان میں چہل قدمی کرتے ہیں۔ انہوں نے سہروش کو باہر چلنے کا اشارہ کیا اور باہر کی طرف چل دیے، جبکہ وہ اسے چڑھانے والے انداز میں زبان دکھا کر کھلکھلاتے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اس کے جاتے ہی زاور کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ وہ صرف معصوم ہی نہیں بلکہ بہت شرارتی بھی تھی، اور یہ راز اس پر اب کھلا تھا۔ کل سنڈے تھا، کل اسے آفس نہیں جانا تھا، لیکن اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس کی بیوی کو تو اپنے بیٹے سے ہی فرصت نہیں تھی، وہ بھی اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے بتا رہی تھی کہ صبح اس نے کیا کیا کرنا ہے، جبکہ وہ بڑے مزے سے اس کی ساری باتیں سنتا ہوا اپنی زبان میں اسے جواب دے رہا تھا۔ تاؤ صبح ہم نانو کے گھر چلیں گے، آپ کو بہت مزہ آئے گا وہاں، آپ نانو کے ساتھ بہت سارا کھیلنا۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے اسے اٹھنے میں مدد دے رہی تھی اور اس کی دونوں انگلیوں کو مضبوطی سے پکڑے اوپر ہونے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن ابھی ممکن نہیں تھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تاؤ بہت سارا انجوائے کرے تو میرے خیال میں ہمیں اس کی بہن کے بارے میں سوچنا چاہیے، پھر تمہیں اسے روز خوش کرنے کے لیے نانو کے گھر لے کر جانا نہیں پڑے گا، وہ خود ہی خوش رہا کرے گا۔ اس نے اسے مفید مشورے سے نوازتے ہوئے کہا تھا۔ کنزش نے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں اس کے لبوں پر دلکش شرارتی سی مسکراہٹ تھی، اور وہ اسے ہی دیکھتے ہوئے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تاؤ جان اپنے بابا کو بتا دیں، ابھی آپ بہت چھوٹے ہیں، فی الحال آپ کا خیال رکھا جائے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ابھی آپ کو بہن نہیں بلکہ ماما کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی آپ اپنی بہن کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ جب آپ بڑے ہو جاؤ گے تب آپ کی بہن آئے گی تاکہ آپ اس کا خیال رکھ سکو، اوکے؟ وہ اس کا ننھا سا چہرہ تھامے اسے بہت اہم بات سمجھا رہی تھی، اور وہ بھی پوری آنکھیں کھولے اپنی ماں سے مکمل اتفاق کر رہا تھا، اور پیچھے ہٹ کر اسے گھورنے لگا۔ تم تو چاہتی ہی نہیں ہو میرے بیٹے کی تنہائی دور ہو جائے، اور اوپر سے اس کے باپ کو بھی تنہا کر رکھا ہے، تم نے سارا دن اس کے ساتھ ہی لگی رہتی ہو، میری تو تمہیں یاد بھی نہیں آتی ہوگی۔ وہ اچانک ہی اس کی گود میں سرکتے ہوئے شکایت کرنے لگا، اگر مجھے آپ کی یاد نہیں آتی ہوتی تو کیا میں روز آپ کو فون کرتی؟ اس کا سر اپنی گود میں دیکھ کر وہ نروس ہو رہی تھی۔ ابھی قربت کے لمحات ان دونوں میں اتنے بھی حاوی نہیں ہوئے تھے کہ جھجک کی دیوار گر جاتی، لیکن داور اس کے مقابلے میں بہت ریلیکس تھا۔ اس نے اسے خود سے دور نہیں ہونے دیا تھا، وہ ہر وقت اس سے شرمائی، گھبرائی، چھپنے کی کوشش کرتی اور ہر بار اس کے سر پر سوار ہو جاتا۔ وہ اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لمحات گزارنا چاہتا تھا، اسے اپنا عادی کر دینا چاہتا تھا، وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ محبت میں کتنا آگے بڑھ چکا ہے۔ وہ تم میرے لیے تھوڑی کرتی ہو، اپنے بیٹے کے لیے کرتی ہو، یا پھر وہ چڑیل جو ہمارے گھر میں رہتی ہے اس کے لیے کرتی ہو۔ کبھی وہ چڑیل تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہے، کبھی تمہارے بچے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، کبھی وہ کمرے سے باہر نکل آتی ہے، کبھی کیا تو کبھی کیا۔ تم نے کبھی پوچھا داور آپ کیسے ہیں، آپ نے کھانا کھایا؟
یا نہیں۔ اب وہ شکایت نامہ کھول کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے الزام پر کنزش حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو روز اسے فون کر کے پوچھتی تھی کہ اس نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ آپ مجھ پر الزام نہیں لگا سکتے، میں روز فون کر کے آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے ٹفن کھایا۔ اس نے فوراً اپنی صفائی پیش کی تھی۔ ہاں، تم مجھ سے پوچھتی ہو کہ میں نے ٹفن کھایا ہے یا نہیں، یہ نہیں پوچھتی کہ کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ تمہیں تو صرف اپنے بنائے گئے کھانے کی پرواہ ہوتی ہے، پرانے تیار کیے ہوئے ٹفن کی میری تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ پرواہ ہوتی ہے تبھی تو پوچھتی ہوں۔ اچھا سوری، آج کے بعد میں یہ نہیں پوچھوں گی، یہ پوچھوں گی آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ وہ بحث ختم کرتے ہوئے بولی، لیکن شاید اس کا بحث ختم کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ میں نہیں معاف کروں گا تمہیں، اس نے منہ بنا کر کہا۔ ارے میں نے سوری بول تو دیا، پھر کیوں نہیں معاف کریں گے آپ مجھے آپ کو معاف کرنا پڑے گا، ہے نا تاہو؟ اس نے اپنے بیٹے کی طرفداری چاہی تھی، جس پر اس نے دونوں ہاتھ پیر زور زور سے ہلائے تھے۔ ابے تو چپ کر، یہ میرا اور تیری ماں کا معاملہ ہے، میں تم دونوں کے معاملے میں بولتا ہوں نہیں نا؟ تو بھی آرام سے رہ، خبردار جو تمہیں بلائیں۔ اس نے فوراً سے چھوٹی چھوٹی دونوں ٹانگیں اپنے ہاتھ کے نیچے کر کے قابو کر لی تھی۔ ارے چھوڑیں میرے معصوم بچے کی ٹانگیں، ایک تو آپ کی وجہ سے میں اپنے بچے سے کھل کر پیار نہیں کر پاتی، اور اوپر سے وہ جو چڑیل گھر لا کر بٹھا دیے، اس کی وجہ سے روز مجھے اپنے بیٹے کی نظر اتارنی پڑتی ہے۔ ہم ماں بیٹے کو اتنی عجیب نظروں سے دیکھتی ہیں، یہ میرے بچے کو نظر لگانے کے لیے آئی ہوئی ہے اس گھر میں، آپ اس کو بھیجتے کیوں نہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ اس کے انداز میں طنز حسد کچھ بھی نہیں تھا جو وہ اکثر عائشہ کی باتوں میں محسوس کرتا تھا۔ اسے تو بس اس بات کی پرواہ تھی کہ اس کی وجہ سے اپنے بیٹے کے ساتھ کھل کر گھر میں نہیں رہ پاتی، کیونکہ اس نے عائشہ کے سامنے زیادہ پیار محبت دکھانے سے منع کیا ہوا تھا۔ اسی لیے وہ سارا دن اپنے ڈارلنگ ادھر آؤ میرے پاس، میں تمہیں سناتا ہوں بڑوں والی کہانی، وہ اسے اپنے قریب کرتا ہوا بولا، تو وہ بھی اس کے قریب آ گئی، اس کی کہانی سننے کے لیے نہیں بلکہ تاہو کو تھپکنے کے لیے۔ مجھے صبح جلدی جاگنا ہے، اس کے بے حد قریب ہوتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ وہ کیوں، کہیں جانا ہے؟ وہ اس کے گرد حصار بنانے لگا۔ نہیں، بہت ضروری کام کرنا ہے، سمجھ لیں، اوپن ہارٹ سرجری کرنی ہے۔ وہ تاؤ کا ننھا سا ہاتھ پکڑ کر اسے دکھانے لگی۔ اس کے نیلز بڑے ہوئے تھے، جبکہ کنزش کے فکرمندانہ انداز پر وہ مسکرا دیا۔ تاؤ کی چھوٹی چھوٹی بات کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتی تھی، اتنا خیال عائشہ اس کا کبھی بھی نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ تاؤ کے معاملے میں سوائے کنزش کے اور کسی پر یقین نہیں کر سکتا تھا، خود پر بھی نہیں۔ اسے خود سے زیادہ اس چھوٹی سی لڑکی پر بھروسہ تھا، اور اسے یقین تھا کہ وہ اس کا یہ بھروسہ کبھی نہیں ٹوٹنے دے گی۔ اس کے سامنے 2 ٹکٹس پڑے ہوئے تھے، اور وہ دونوں ہی سوات اور ناران خاقان کے تھے۔ وہ 1 ہفتے کی چھٹی لے کر اسے ہنی مون پر لے جا رہا تھا۔ گھر میں اتنی سیریس کنڈیشن تھی کہ وہ اسے کہیں باہر لے جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، جو اس کے حساب سے ایک بہت ہی غلط بات تھی۔ زباریہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ اس نے تو جھوٹے منہ زباریہ سے حال چال پوچھنے کی غلطی نہیں کی تھی، اور اب وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے والا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ٹکٹیں دیکھ کر وہ نہانے چلا گیا۔ واپس آیا تو اسے یوں ہی ہاتھ میں لفافہ پکڑے دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہنی مون پر جا کر میری عزت محفوظ رہے گی یا نہیں، اور تم بھی یہی سوچ رہی ہوگی کہ تم کس طرح سے ایک معصوم پر ظلم کرو گی۔ تمہاری سوچ تو میں بہت اچھے طریقے سے پڑھ چکا ہوں۔ وہ اس کے قریب سے ہٹتا ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ ایک تو آپ معصوم آبلہ نارے بننے کی فضول کوشش نہ کیا کریں، اور اٹھیں یہاں سے اور ریموٹ میرے حوالے کریں۔ باہر بیٹھ کر 2 گھنٹے کیا کر رہے تھے؟ اب یہاں بیٹھ کر بھی آپ ہی ٹی وی دیکھیں گے؟ ابھی میرا ڈرامہ آنے والا ہے، خبردار جو اس ٹی وی پر کوئی بھی اسپورٹ چینل آن کیا۔ وہ لمحے میں ریموٹ اس کے ہاتھ سے کھینچ چکی تھی۔ وہ تو اس کی ہمت پر حیران رہ گیا۔ تم نے میرے ہاتھ سے ریموٹ چھینا؟ وہ جب اپنے لبوں پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کیا، وہ اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر لگاتا اپنا حق استعمال کر رہا تھا، جبکہ اوپر ریموٹ کو اس کی پہنچ سے دور کرتا ہاتھ اس کے کندھے پر آ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ کمزاور کے قبضے میں آیا، اسے بالکل احساس نہ ہوا تھا۔ اس کے لبوں کو بخشتا ہوا اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑ رہا تھا، جب اچانک کوئی بجلی کی تیزی سے کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ زاور نے تیزی سے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں زباریہ ان دونوں کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔
تو میں تمیز نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ زباریہ بی بی اس دروازے کو اس لیے یہاں نہیں لگایا گیا کہ جب دل چاہے کوئی بھی منہ اٹھا کر کسی کے بھی کمرے میں چلی آؤ، بلکہ اس دروازے کو کھٹکھٹا کر اجازت مانگ کر اندر آیا جاتا ہے۔ اب یہ صرف تمہارے کزن کا کمرہ نہیں بلکہ ایک شادی شدہ کپل کا کمرہ ہے، اور اس طرح سے کسی کے کمرے میں آنا تہذیب اور تربیت پر سوال اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے آئندہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے اسے کھٹکھٹا کر اجازت مانگنا، بلکہ تم کبھی میرے کمرے میں آنا ہی نہیں چاہیے۔ اور تم اپنی پھپھو جان سے بات کر لو کہ اپنی بیٹی کو ٹھیک سے سلیقہ سکھائیں۔ اس طرح سے اگر آئندہ میرے کمرے میں کوئی آیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کا دھواں دھار چہرہ دیکھتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ سہروش اس کے سامنے آتی اسے صفائی دینا ہی چاہتی تھی کہ وہ اس سے منہ پھیر کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا، پتہ نہیں وہ ان دونوں کے رشتے کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ وہ جو بھی سوچ رہی تھی اسے ان چیزوں سے مطلب نہیں تھا، کیونکہ وہ اسے صاف انداز میں بتا چکی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو کسی کے کہنے پر نہیں چھوڑے گی۔ اگر وہ اس سے محبت نہیں کرتا تو وہ اپنی محبت سے اسے مجبور کر دے گی خود سے محبت کرنے پر۔ لیکن زباریہ کا بار بار ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب دیکھنا یقیناً اسے ہرٹ کرتا ہوگا، اور وہ کسی کی تکلیف کی وجہ نہیں بننا چاہتی تھی۔